میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ بے شک ابلیس کی طرف سے بہت سی رکاوٹیں یا پریشانیاں آتی ہیں، لاسٹ کی عبادت میں بھی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو بھی میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، میں روح القدس سے بھر جاتا ہوں جب لوگوں کی ٹیسٹیمونیز ملتی ہیں۔ کل مجھے ایک سسٹر کی کال آئی، ہم آفس میں تھے، تو ان کی بازو میں بہت دیر سے پین تھی، بہت زیادہ اور شدید پین رہتی تھی۔ انہوں نے کال کی اور انہوں نے اسی کی معرفت بتایا کہ میں خدا کا شکر کرتی ہوں، میں گواہی دینا چاہتی تھی اور میرے سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ اگلی عبادت ہو کہاں میں مہینہ ٹھہروں گی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں فون کر کے جو ہے وہ ابھی سے بتاؤں کہ اتنے مہینوں کی جو درد تھی وہ خدا نے اسی وقت جو ہے وہ ظاہر کر دی، اور اب میں رہوں گی نہیں، ہر مہینے عبادت ہوگی تو وہاں پہ لازمی آیا کروں گی، کوئی آئے یا نہ آئے۔ زوردار تعلیم اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے۔ حالات تو واقعات کس طرح سے ہیں، میں وہ واقعہ دیکھتا ہوں جب جبرائیل کا راستہ فارس کی مملکت کے موکل نے روک رکھا تھا، اس کے اوپر کیا حالات ہوگی، اس کے اوپر کیا سچویشن ہوگی، وہ رکا رہا ہوگا، لڑتا رہا ہوگا، اور یہ کرتے کرتے اس کو 21 دن لگ گئے، ایسا ہی ہے نا بائبل میں لکھا ہے۔ سو پریشانیاں ضرور آئیں گی، حالات و واقعات ضرور اس طرح کے ہوں گے، اس میں کچھ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ابلیس کے اوپر غالب آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج جس عنوان کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں بہت ضروری، ہر ایک انسان جو اس دنیا میں سانس لیتا ہے، ہر ایک زیرو، ہر ایک ہیومن بینگ، ہر ایک شخصیت، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا مسلک یا قوم یا امت یا قبیلے یا گروہ سے ہو، آج اگر اس تک یہ میسج پہنچ گیا اور اس نے ریسیو کر لیا، خوشی سے قبول کر لیا، تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں بڑی خوشیاں آ جائیں گی، اس کی زندگی جو ہے وہ ہنسنا مسکرانا شروع ہو جائے گی۔ اطمینان سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، حالات ناسازگار نہیں ہوں گے۔ میں اس اطمینان کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے بندہ پولس اور سیلاس کے دل میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی تھا، حوالات کی سلاخوں کے پیچھے بھی تھا، کہ وہ اتنی بڑی پریشانی میں بھی تھے تو بھی شکر گزاری کر رہے تھے، تو بھی خوشی کے ساتھ خداوند کی حمد کر رہے تھے، اور حمد کرتے کرتے ہوا کیا، ان کی بیڑیاں کھل گئیں اور جو ہے حوالات کی نیو ہل گئی۔ یہ وہ والا اطمینان۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو صحت مند کرنے کے لیے، اپنے بدن کو نشو و نما دینے کے لیے بچپن ہی سے ماں کا دودھ پیتے ہیں، ماں ہمیں فیڈ کرواتی ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے بدن کی نشو و نما کا نہیں پتا تھا، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہی ہم بڑے ہوتے ہیں شیر خواری کی حالت میں، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی حالت میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جب 10 12 یا 15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، میرے لیے کیا اچھا رہے گا، میری صحت کے لیے کیا مفید ہے۔ اس کے بعد ہم 18 اور 20 سال کی عمر میں جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، پارکس میں دیکھتے ہیں، وہ جاگنگ کرتے ہیں، وہ بہت سی خوراک کھاتے ہیں، سپلیمنٹس لیے جاتے ہیں، باڈی بلڈنگ کے لیے جم جوائن کرتے ہیں، اور اپنے لیے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ صحت یابی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہے، ایسے کرتے ہیں لوگ۔ معاشرتی طور پر ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری امیونٹی بڑھ جائے۔ ایسا ہی ہے نا، ہماری امیونٹی بڑھے، اور امیونٹی اسی لیے بڑھائی جاتی ہے کہ جب کبھی ہمارے پر کوئی مصیبت آئے یا بیماری کی صورت میں کوئی ہمیں جو ہے وہ مرض لاحق ہو، کوئی ڈیزیز ہمارے اوپر آئے، تو ہمارے بدن میں ایسی طاقت ہو کہ بیماری سے لڑ سکے۔ اس کے لیے دیسی گھی اور مختلف فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے بے شمار ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے
جو ہمارے بدن کو صحت بخشتی ہیں. آج میرے عزیزو میں اس کے آلٹرنیٹ جو بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور آج اگر ہم نے ریسیو کر لیا تو ہماری صحت جسمانی اور روحانی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور اطمینان ہماری زندگی سے کبھی جدا نہیں ہوگا. آج کا جو ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اسپرچول امیونٹی سسٹم، یعنی روحانی قوت مدافعت. روحانی قوت مدافعت. جب ہم قوت مدافعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی قوت جو ہمارے بدن کے اندر ایک خاص کام کرتی ہے، اور وہ خاص کام یہ ہے کہ خدا نے اس بدن کی تخلیق کرتے ہوئے انسان کے بدن میں ایک ایسا سسٹم رکھا کہ اگر انسان کے اوپر کوئی تپالی یا وبا یا بیماری یا کوئی ایسی ڈیزیز آ جاتی ہے تو اس کے اندر کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اس بیماری سے لڑے گا اور لڑ کے اس کے بدن سے بیماری کو بھگا دے گا. مدافعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قوت مدافعت کے بارے میں سب جانتے ہیں، جو بیماری کے ساتھ لڑنے کی طاقت انسان کے بدن میں ہوتی ہے. آج تک ہم میڈیکل طور پہ یہ سنتے آئے ہیں فلاں سپلیمنٹ لے لیں، فلاں سیرپ لے لیں، فلاں طاقت کی گولیاں کھا لیں، فلاں طاقت کا شربت پی لیں، فروٹس کھا لیں، آپ مختلف جو ہے وہ چیزیں لے لیں تاکہ ہمارا بدن جو ہے اس کے اندر طاقت آئے اور اگر کبھی ہمارے اوپر بیماری آئے تو وہ بیماری سے ہم لڑ سکیں. لیکن میرے عزیزو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے ہمارے اندر ایک اسپرٹ بھی ہے. کس کا ایمان ہمارے اندر اسپرٹ ہے؟ ہمارے اندر اگر ایک اسپرٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اسپرٹ زندگی بھی رکھتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بدن کی قوت مدافعت بڑھتی رہے تاکہ ہم صحت یاب ہوتے رہیں تو آپ بہت زیادہ فروٹ بھی کھا لیں، بہت زیادہ گوشت بھی کھا لیں، بہت زیادہ کھانا پینا بھی کر لیں تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ انسان کی زندگی 70 سال، اور اگر بہت کچھ کھایا ہو، میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، اگر بہت فروٹس کھائے ہو، گوشت کھایا ہو، بہت کچھ اپنے بدن کو طاقت دینے کے لیے بہت سی چیزیں کھائی ہو، بہت سا سپلیمنٹس لیے ہو، اگر قوت ہو تو کتنے سال؟ 80 سال. یہ 80 سال کی زندگی کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، جاگنگ کی جاتی ہے، جم جایا جاتا ہے، مختلف طرح سے اچھے کھانے کھائے جاتے ہیں، اور زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسی چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ہمارے بدن کو طاقت ملے، بادام، ڈرائی فروٹ اور اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قوت مدافعت سے مراد یہ ہے، مدافعت کے معنی ہے تربیت کرنا، مدافعت کے معنی ہے لڑائی کرنا، مدافعت کے معنی ہے کسی چیز کو پیچھے کی طرف دھکیلنا، مدافعت کے معنی ہے ایسی فوج جو دوسری فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی ایک ایسی فوج خدا نے جیمز کے طور پر ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے جو بیماریوں سے لڑ کر اس کو دھکیلتی ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں جی امین بھائی آپ میڈیکل سے تھوڑا بہت واقف ہیں کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ میڈیسن وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. امیونٹی جو کام کرتی ہے انسان کی وہ بیماریوں کو دھکیلتی ہے، یعنی لڑتی ہے. بیماریوں کے جرمز کے ساتھ ہمارے امیونٹی کے جرمز لڑتے ہیں، اور اگر انسان کی مدافعت کے جرمز جو ہیں وہ طاقتور ہو، اس نے بہت کچھ کھایا ہو تو وہ بیماری پر غالب آ جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں جب یہ پینڈیمک چلا، کرونا وائرس چلا، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے اوپر کرونا وائرس حاوی ہو گیا ہے جن کا امیونٹی سسٹم کم ہے، لو تھا جن کا، وہ فیلئر میں چلے گئے، انہوں نے مات کھائی کرونا وائرس سے. کرونا وائرس کے جرمز ان کی امیونٹی کے سسٹم کے اوپر غالب آ گئے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے انہوں نے بہت اچھی خوراک نہ لی. آج میں اسپرچل امیونٹی سسٹم کے بارے میں بات کروں گا. ہم نے اپنی روح کو کتنی غذا دی ہے، ہم نے اپنی اسپرٹ کو کتنا فیڈ کروایا ہے، ہم نے اپنی اسپرٹ کو کس طرح کا فیڈ کروایا ہے، ہم نے اسپرچل جم کتنا جوائن کیا ہے، ہم نے اسپرچل جاگنگ کتنی کی ہے، ہم نے اسپرچل سسٹم کو کتنا اسٹرانگ رکھنے کی کوشش کی ہے. فزیکل تو ہم بہت خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، ہم باڈی بلڈر دکھنا چاہتے ہیں، ہم بہت زیادہ نمایاں دکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسپرچولی ہمارا سسٹم کیا چل رہا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ
کہ میں بہت زبردست خوبصورت مہنگے ہائپر اسٹار یا بہت بڑے اسٹور سے لے کر اچھے اچھے فروٹ کھا کر اپنی زندگی کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہوں تو وہ بندہ غلط ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہاں میں اس کی تردید نہیں کر رہا. اپنے بچوں کو اچھی خوراک دیں, اپنے بچوں کو اچھا فروٹ دیں, اپنے آپ کو اچھی غذا سے سیر و سودہ کریں, لیکن اس سے بھی معتبر جو چیز ہے میں وہ بتانے لگا ہوں. اس سے بھی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتانے لگا ہوں, کیونکہ مجھے خدا کے کلام نے بتائی ہے. بالکل تو خط نکالے گا چوتھے باپ کی چوتھی آیت پڑھے گا. یہاں پر آپ کو ایک کوچ ہے, ایک اسپرچل کوچ ہے. اس طرح فزیکل جم کا کوچ نہیں ہوتا یار, یہ والا وہ اٹھاؤ, اس کو کیا کہتے ہیں جی جو اٹھائے جاتے ہیں, ویٹ اٹھائے جاتے ہیں, ہاں جی ڈم اٹھائے جاتے ہیں, یہ والا اٹھائے کوچ ہوتا ہے نا. اگر کسی نے جم جوائن کر رکھا ہو تو وہ بتاتا ہے آپ کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مفید ہوگا آپ کے بدن کے لیے, پھر آپ بڑے خوش نما دکھیں گے. یہاں پر ایک کوچ ہے اور میرا بڑا فیوریٹ کوچ ہے. یسوع مسیح کے بعد یہی میرا کوچ ہے. جی فلپیوں چوتھے باپ کی 4 آیت پڑھے گا. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ہاں جی خداوند میں خوش رہو. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. ایک بات, کیا جم کا کوچ یہی کہتے صرف ایک بار جو ہے وہ ویٹ کو اٹھا کر بس کر دیں, کہنا بار بار کرو. پولس رسول کہتا ہے مسیح یسوع میں خوش رہو. یہ کہتا ہوں خوش رہو, یعنی یہ پریکٹس جاری رہے, اس پریکٹس میں بنے رہو. خوش رہنا ضروری ہے, غمگین رہنا ضروری نہیں ہے, خوش رہنا ضروری ہے. آپ کی اسپرچل امیونٹی کے لیے خوش رہنا ضروری ہے میرے عزیزوں, کیونکہ جب کوئی انسان خوش رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے. جب کوئی انسان غمگین رہتا ہے اس کا بلڈ پریشر یا تو لو رہتا ہے یا پھر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے غم آیا ہو اس کے اوپر ہائی ہو جاتا ہے, یا اپنی وجہ سے انسان غمگین ہو تو بلڈ پریشر لو رہتا ہے. آپ دیکھیں غم کرنے والے لوگ اکثر جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ ان کی وجہ سے اگر غم ہو وہ اپنی اداسی میں رہیں گے, ان کے اوپر خوشحالی نہیں ہوتی. اور اگر کسی کی وجہ سے غم آیا ہو تو بندہ بلڈ پریشر ہائی کر کے پھرتا ہے کہ میں بس اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو جو ہے وہ بس بدلہ لے کر رہوں گا وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول جو ہمارا اسپرچل کوچ ہے وہ یہ کہتا ہے مسیح میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو, یعنی یہ پریکٹس بن جائے, خوش رہنے کی پریکٹس بنی رہے. حالات مختلف ہو سکتے ہیں, وہ بھی ان حالات میں رہا. وہ کہتا ہے مجھے 5 بار 1 کم 40 کوڑے لگے, کیا میں اس کو زندگی کا جو ہے وہ اثاثہ لے کر بیٹھ جاؤں کہ بس روتا رہوں خداوند کی وجہ سے مجھے 1 کم 40 کوڑے لگے 5 بار. خداوند تجھے تو 1 بار لگے تھے, مجھے تو 5 بار لگے, میرا کیا قصور تھا. 3 دفعہ مجھے بینک لگے, میں اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, میں وغیرہ وغیرہ مختلف جہاد اٹھنے کی بلا میں پڑا. میں نے 3 دن کا روزہ رکھا, میں 14 دن کے روزے میں رہا. میں کبھی تو مجھے وہ ٹوکری سے نیچے لٹکا دیتے ہیں, میں چھپتا پھرتا ہوں, میں بھاگتا پھرتا ہوں, لوگ میرے قتل کے گواہ ہیں, لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے خوش رہو. مسیح یسوع میں خوش رہو. کلیہ یہ ہے مسیح یسوع میں خوش رہنا. ایسا خوش نہیں رہنا جس طرح ہم اپنے مختلف دوسرے کاموں میں, ناچ رنگ میں, اپنے دوسرے ایونٹس میں خوش رہتے ہیں. مسیح یسوع میں خوش رہنا, یہ اطمینان کی بات. آگے پڑھے گی, کیا لکھا ہے؟ تمہاری نرم مزاجی آدمیوں پر ظاہر ہو, خداوند قریب ہے. ایسا خوش رہنا ہے, دیکھیں میری طرف, ایسا خوش نہیں رہنا کہ بس اپنی فیوریٹزم میں خوش رہنا ہے, بس مجھے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے میں خوش ہوں. آپ کی نرم مزاجی کس پہ ظاہر ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں میں بڑا نرم مزاج ہوں اور کسی کے ساتھ نرم مزاجی نہیں دکھاتے, تو اگر آپ نرم مزاج ہیں ویری گڈ, اس کا خدا کو پتا, کیونکہ خدا دل اور گردوں کو جانتا ہے, آدمی تو نہیں جانتا. اسی لیے ہمارا کوچ یعنی پولس رسول کہتا ہے آپ کی نرم مزاجی کس پہ ظاہر ہونی چاہیے؟ آدمیوں پہ بھی ظاہر ہونی چاہیے, اندر چھپی نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کھلی ملامت جو ہے وہ چھپی محبت سے بہتر ہے. محبت نظر آنی چاہیے, نرم مزاجی نظر آنی چاہیے, ظاہر ہونی چاہیے. اور ایسی نہیں ہے کہ بس آپ اپنے گھر میں اور اپنے کمرے میں کچھ ہے, باقی کو ملا وہ آپ اتنے سڑے ہوئے کہ آپ اس کو صحیح سے جواب بھی نہیں دے رہے, سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے. آپ کی نرم مزاجی خوش ہو کر ہیلو کیا حال ہے, او بھائی ٹھیک ہوں, میں کیسے ہو یار, میں خدا کا شکر ہے بھائی, پریز دی لارڈ. ادھر آپ کدھر جا رہے ہیں بھائی, خدا کو برکت دے. اگر کوئی دور سے سلام ہے تو اس کے پاس چلے جائیں, ہاللیلویا, اس کے ساتھ جا کے ملیں, تاکہ آپ کی نرم مزاجی لوگوں پر, آدمی پر, دوسروں پر بھی ظاہر ہو. آگے بڑھیں. کسی بات کی فکر نہ کرو. فکر کرنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. فکر کرنے سے سب سے پہلی بات بڑا کیا ہوتی ہے؟ انسان فکر اسی وقت کرتا ہے
جب اس کے پاس وہ جس کی چیز کی اس کو فکر ہے وہ جاتی رہتی ہے، سب سے پہلی بات. اور جب وہ چیز اس سے جاتی رہتی ہے اس کے دل میں فکر آتی ہے، اور جب فکر آتی ہے پھر نیگیٹیوٹی آتی ہے، کیونکہ پازیٹیوٹی میں جو ہے وہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں. اس چیز کی فکر ہمارے دل میں رہتی ہے، پھر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. میں یار یہ نہ کر لوں، یار میں ایسا کرتا ہوں میں کسی کو ادھارے مانگ لیتا ہوں. اگر کسی کے پاس ادھارے نہیں ہے، یار میں نے اس کو اس وقت دیے تھے، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. معاملات بگڑتے جاتے ہیں، فکر میں آ کر معاملات بگڑتے جاتے ہیں. رسول نے پہلے کہا خوش رہے، پھر اس نے کہا نرم مزاجی ہو، پھر کیا کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کرو، کیونکہ اگر فکر ہوگی تو پھر خوش نہیں ہوگی. اس فلسفے کو سمجھیں، اگر کسی چیز کی فکر ہوگی تو پھر ہم خوش نہیں رہیں گے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ فکر نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. آگے بڑھیں. بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. ہاں جی، شکر گزاری کے ساتھ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، رسول نے یہ بات کرنی فکر نہ کرو. اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو وہ کیسے شکر گزاری کر سکتا ہے؟ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیسے شکر گزاری کر سکتا ہے؟ ارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام کہتا ہے ہر حال میں، ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک کنڈیشن میں اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ شکر گزاری اطمینان کو لے کر آتی ہے. اس چیز کی شکر گزاری نہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس چیز کی شکر گزاری جو آپ کے پاس ڈھیروں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بجٹ وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. آپ کے پاس صحت تو رہتی ہے، آپ کے پاس دماغ تو رہتا ہے، دل تو رہتا ہے، روپیہ پیسہ بھلے ہی نہ رہے. ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. آگے بڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. آمین آمین. یہاں پر ہم نے رسول کی یعنی ہمارے کوچ کی کنکلوژن کہاں پہ نظر آتی ہے؟ اطمینان کے اوپر. اس نے کہا خوش رہو تاکہ اطمینان آپ کے دلوں کے اندر محفوظ رہے. فکر نہ کرو تاکہ اطمینان جو خدا کا ہے آپ کے دلوں کے اندر محفوظ رہے. شکر گزاری کرو تاکہ خدا کا اطمینان آپ کے اندر رہے. ارے فکر کسی چیز کی نہ کرو. درخواستیں ہیں تو خداوند کے آگے رکھو، مناجاتیں ہیں تو خداوند کے آگے رکھو. کوئی بھی چیز ہے وہ خداوند کے آگے رکھو، پھر وہ آپ کو اطمینان بخشے گا، اور ایسا اطمینان بخشے گا جو بیان اور عقل سے بالا تر ہے. اور میڈیکل یہ کہتی ہے جب انسان اطمینان رکھتا ہے، اس کے دل میں اطمینان آتا ہے، پھر وہ تندرست بھی رہتا ہے. کیوں جی ایسی بات ہے نا؟ جب اطمینان ہی نہیں رہے گا انسان کے اندر تو اس کی جو ہے وہ بے چینی جو ہے وہ اس کو لے ڈوبے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے اسپرچل امیونٹی سسٹم کی طرف آج سے غور کرنی شروع کر دیں عزیزو. ہم نے فزیکل امیونٹی سسٹم کو بہت برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ کلیہ نہیں ہم نے پایا. اگر ہماری روح جو ہے وہ خوشنما ہوگی، اگر وہ خوشحال ہوگی، وہ اطمینان میں ہوگی، تو پھر اندر سے نیگیٹیوٹیاں جاتی رہے گی، پھر جو ہے وہ بدنی طور پر بھی صحت یاب ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. جس کی اسپرٹ جو ہے وہ ناخوش ہے، اسپرٹ زخمی ہے، اس کا بدن بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ قوت نہیں پکڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. اچھا جی، میرے ساتھ ذرا تھوڑا سا ہم اسپرچل امیونٹی کو بڑھانے کے تعلق سے باتیں کریں گے. اسپرچل امیونٹی بڑھانی کیسے ہے؟ اب ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسپرچل امیونٹی ہے کیا، رسول نے ہمیں کیا دکھایا، کیا بتایا ہے. ہم اور سیکھیں گے. ایوب کی کتاب ذرا میرے ساتھ نکالیں، 23ویں باب کی 11 سے 13 آیت تک پلیز پڑھیے. یہ اسپرچل امیونٹی بڑھانے کے طریقہ کار ہے کہ جناب مجھے یہ بڑے پسند آئے ہیں اور یہ بالکل فریش میسیج ہے میرا. میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، پڑھتے جائیں. میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں ہاں جی، اور برداشتہ نہیں ہوا. میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں برگاشتہ نہیں ہوا اور میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں ہوں. میں قائم ہوں. وہ خدا جو کلام کرتا ہے میں اس کے کلام کے ساتھ ساتھ بندھا ہوا ہوں. میں کبھی مڑتا نہیں ہوں، نہ دائیں نہ بائیں. ایوب یہ کہتا ہے میں اس کے کلام کے یعنی اس کے لبوں کے منہ کے حکم پر قائم ہوں. آگے بڑھیں جی. پھر کیا فائدہ ہوا اس کو؟ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. ہاللیلویا، زوردار تالیاں ایوب کے لیے بجا دیجیے. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضرورت کی خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ
ذخیرہ کیا، یعنی اس کے کلام کو اپنے اندر لے لیا. وہ اس کا کلام جو کہتا ہے خوف نہ کر، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے ڈر مت، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے فکر نہ کر، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی تیری ہے، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے میں فاتح بنا دوں گا، وہ اس کا کلام جو کہتا ہے میں ابد تک تیرے ساتھ رہوں گا. اس کے لبوں کے حکم سے اور اس کے کلام کو میں نے اپنی اچھی خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایوب کے اندر خدا کے کلام کا ذخیرہ نہ ہوتا، سب سنیں، اگر ایوب کے اندر خدا کے کلام کا ذخیرہ نہ ہوتا تو ابلیس اس کے بدن کو تو لے گیا ہوا تھا. کتنی خوراکیں کھاتا، اس نے قربانیوں کے ذبیحے کھائے، اس نے فروٹس کھائے، بہت بڑا مالدار آدمی تھا، یہ یمن کے قریب اس نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، بہت امیر آدمی تھا. کیا اس کی خوراک اس کو بچا سکی جب ابلیس نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بدن کے اوپر؟ لیکن اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور اس کو خدا کے کلام پر یقین تھا، اس کو خدا کے کلام پر اعتماد تھا، اس کی روح میں اطمینان تھا، اور وہ کیڑوں کو پکڑ پکڑ کر کہتا تھا اپنی خوراک کھاؤ. ہاللیلویا. کیوں کہتا تھا اپنی خوراک کھاؤ؟ یعنی یہ میرا بدن تمہاری خوراک ہے، تم تو اس کو کھاؤ. ارے میری خوراک تو خدا کا کلام ہے، اور میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ زندہ ہے، اس کا کلام میرے اندر ہے، اس کا کلام میرے اندر ہے، میں مرنے کا نہیں. اس نے واضح کوٹ کر دی، اس نے کہا میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. وہ زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے. جب اس کا کلام ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم بھی زندہ رہیں گے. پھر خدا نے بحال کر دیا. اس لیے خدا نے بحال کر دیا کیونکہ اس نے مصیبت میں، پریشانی میں مایوسی کو نہیں اپنا دامن بنایا، مایوسی کا پلہ نہیں پکڑا. اس نے کہا تو یہی کہا، جس نے دیا اس نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. وہ پھر اس کو مبارک کہتا ہے، اور خداوند کو مبارک کہنا شکر گزاری. یہ فلپیوں کے خط کی تفسیر ہے، 4 باب کی 4 سے لے کر آؤں گا، یہ اس کی تفسیر ہے. شکر گزاری اس نے کی، پھر اس نے شکر گزاری کی، اور خدا نے پھر اس کو ڈبل گنا جو ہے وہ برکت دے دی، دگنا برکت دے دی. ہر 2 چند برکت اس کو دے دی. خدا نے اسے منہ نہیں موڑا. اس نے کہا یہ میرا پیارا بندہ ہے. اور کلام نے کہا تمام باتوں میں ایوب نے خطا نہ کی. میرے عزیزوں، میں آپ کو بہت سے ایسے کریکٹرز بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے کھانے پینے پر اپنی زندگی کو موقوف نہیں رکھا. اچھے اچھے بہت سے کھانے کھا لیے جناب، اور ایونٹس اٹینڈ کر لیے، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. انہوں نے بادشاہوں کے محل میں رہ کر بھی اپنے گلے کا توق بنایا تو خدا کے کلام کو بنایا، اپنے گلے کا توق بنایا تو خدا کے نام کو بنایا. انہوں نے کبھی دل میں یہ نہیں سوچا ہم بڑی خوراکیں کھا کر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. انہوں نے یہی کہا ہم خدا کے کلام سے کھا لیں. دانیل کا صحیح نکالیں. پہلے باب کی 12 طرح پڑھیں. یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے، آپ پلیز 11 سے پڑھیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسپرچل امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرے، آپ کی فزیکل امیونٹی سسٹم خود بخود اسٹرانگ ہو جائے گی. تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے، دانیل کی بات سنیں. دانیل یہاں پر آپ کو بتانے لگا ہے کہ بدن کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ بڑی اچھی خوراک آ جائے، بلکہ بدن کا امیونٹی سسٹم اس میں ہے کہ آپ کی روح میں اطمینان رہے، آپ کی روح میں تازگی رہے، آپ کی روح میں طاقت رہے. بدن کا امیونٹی سسٹم روح کے ساتھ ریلیونس کرتا ہے. اسی لیے پولس رسول نے کہا تھا اگر تم روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو نیست کرو. آگے پڑھیں. تب دانیل نے داروغہ سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے، ہاں جی، دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا ہاں جی، میں تیری منت کرتا ہوں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے ہاتھ کو. یہاں پر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور بادشاہ کی ٹیم کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ دانیل اور میسائیل اور حنانیہ اور عزریہ جو ہے وہ تیرے محل کے بڑے خاص بندے ہیں، تو ان کو بڑی اچھی اچھی خوراکیں دیتا ہے، اسی لیے ان کا دماغ بڑا چلتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بادام بڑے اچھے کھاتے ہو، ان کا دماغ بڑا چلتا ہے. آپ کو پتا ہے دانیل کے اوپر فاضل روح تھی خدا کی، وہ ان کو بتاتا تھا، خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا. اور خدا کے دوسرے جو 3 دیگر تھے خدا کے مرد خدا تھے وہ بھی بڑے ذہین تھے. تو ٹیم جو ہے وہ کہتی تھی کہ تو یہ بادشاہ یہ تیرے پاس رہتے بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں، بڑی اچھی خوراک کھاتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ان کی امیونٹی بڑی زبردست ہے، ان کے اوپر تو مصیبت بھی آتی ہے یوں ٹل جاتی ہے، یہ بڑے ذہین بھی ہیں، مطلب پس منظر یہ ہے کہ یہ بہت اچھی خوراک تیرے ساتھ کھاتے ہیں. دانیل نے تقاضا کیا، ڈیبیٹ چل رہی ہے. دانیل نے کہا ایسا نہ ہو، 10 روز تک. تسلیم بڑے ہوتے ہیں. اگر
तुम मेंढे खाओ, अगर तुम गोश्त खाओ, अगर तुम बछड़े ज़िबा करके खाओ, महंगे महंगे फ्रूट खाओ, महंगी महंगी चीजें खाओ, बेशक तुम डेलिक्स के फ्रूट खाओ, बेशक तुम जो है वो बड़े बड़े अच्छे पोमेग्रेनेट खाओ, बेशक तुम बड़े बड़े जबरदस्त जो है वो खाने खाओ, हाँ तुम खाओ, 10 दिन तक तुम ये खाते रहो। और हम क्या करेंगे? मिन्नत करता हूँ, हाँ जी, बड़े मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर दे और खाने को साफ पाक और पीने को पानी हमको दिलवा। बिल्कुल सादा पानी, ना ही मैं दे, ना ही गुरों का कोई शीरा दे, ना ही कोई बड़ा अच्छा मशरूबात दे, ना ही कोई सप्लीमेंट दे, अपने खादमों को मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, प्लीज ऐसा कर। मिन्नत उस वक्त की जाती है जब इंसान कहता है कि प्लीज मेरी बात मान ली जाए। मिन्नत करता हूं ऐसा कर ताकि लोग जाने कि ये साग पात खाकर भी हम स्ट्रांग है और ताकतवर है। ये दुनिया के फ्रूट्स, ये अच्छे अच्छे खाने, ये गोश्त, ये बड़ी अच्छी चीजें, ये प्रोटीन्स हमें ताकतवर नहीं बना सकते। क्या लिखा है जी? तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएंगे। हाँ, फिर फैसला हो जाएगा। हमें 10 दिन, मेरी सुने, हमें 10 दिन जो है वो बिल्कुल सादा खाना दे, सब्जी दे दे, हमें तू बेशक दाल रोटी दे दे, हमें बिल्कुल सादा खाना और पानी भी सिर्फ सादा दे, टैप वाटर दे दे। और अपने जो तेरे दूसरे खादम है, जो तेरे नौजवान है, जो तेरे सिपाही है, उनको बेहतरीन खाने दे, शाही खाने दे। अब वो शाही खाने में इतना बड़ा दस्तरखान लगता है। आगे पढ़े जी, क्या लिखा, पढ़ते जाए। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। हाँ, अगर देखिए कितना बड़ा दावा है। असल में उसका दावा खुराक पर नहीं है मेरे जीजों, उसका दावा दुनिया की इन चीजों के ऊपर नहीं है, उसका दावा खुदा के कलाम पर है। और बादशाह के हुजूर में चैलेंज देना बहुत बड़ी बात होती थी। उसने बादशाह को चैलेंज दिया, उसने कहा उनको शाही खाना दे और मुझे और मेरे साथियों को साग पात, सादा रोटी, सादा खाना दे दे। तो भी 10 दिन के बाद ऐ बादशाह देख लेना, अपने साथियों का चेहरा देख लेना और अपने खादम का चेहरा देख लेना। पढ़े आगे क्या लिखा। चुनाचे उसने उनको ये बात कबूल की, उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और बादशाह ने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो। बादशाह ने फिर किया। और वहां पर अगर दानियल झूठा पड़ता तो दानियल के साथ जो दानियल ने कहा था मेरे साथ जो मर्जी किया जाए वो होना था। 10 दिन ऐसा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस चला। तो क्या हुआ आगे? और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाने खाते थे ज्यादा रौनक और जोरदार तालियां, हालेलुया। इतने बड़े ईमान के लिए ऐ बादशाह, अगर तेरे नौजवान बहुत शाही खाने भी खाएं तो भी हम साग पात खाकर भी इतने रोशन होंगे, इतने खुशनुमा होंगे, इतने इत्मीनान में होंगे कि वो हमारे सामने मान पड़ जाएंगे। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूँ, दानियल खूबसूरत नबी, दानियल मर्दे खुदा, मर्दे ईमान, इतना बड़ा ईमान के शेरों की मार में भी डाल दिया गया तो वहां से भी सलामत निकला। उसका ईमान, उसका भरोसा खुदावंद पर था, खुदावंद के कलाम पर था। क्या उसकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी भी, बदनी इम्यूनिटी, जिस्मानी इम्यूनिटी भी शेरों की मान से उसको बचा सकती थी? नेवर। जितना मर्जी उसने खाया होगा कभी नहीं बचा सकती थी। उसको बचाया है तो उसके ईमान ने और उसके खुदा के कलाम ने जो उसके अंदर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, मैं मना नहीं करता, अच्छी खुराक खाएं, मेरा मौक़िफ़ समझें प्लीज। जो फेसबुक पर या वीडियो के जरिए देख रहे हैं मेरा मौक़िफ़ समझें। मैं अच्छी खुराक से मना नहीं करता, मैं मिनरल वाटर से मना नहीं करता, मैं अच्छे फ्रूट से मना नहीं कर रहा, ये खाएं। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज सेहत बचती है वो खुदा का कलाम है, वो ईमान है, वो खुदा का नाम है जो सब नामों से आला है। वो आपकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में गिलतियों का खत निकालें। अपने बदन को अच्छी इम्यूनिटी देने के लिए, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए क्या खाया जाता है जी जनाब? फ्रूट्स खाए जाते हैं। फल खाया जाता है तारक भाई? फल कैसे खरीदा जाता है? पैसों से खरीदा जाता है ना, कुछ पे करना पड़ता है, ऐसे ही है ना। जरा गिलतियों का खत निकालें प्लीज। यहाँ पर भी कुछ फ्रूट्स की बात हो रही है, उनको भी हमने खरीदना है। 5वें बाब की 22वीं आयत पड़ेगा। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। रूह का फल, फल तो पैसों से खरीदा जाता है ना, या कीमत अदा करनी पड़ती है। जब पैसे नहीं देता तो उसके अल्टरनेट कोई और चीज अदा करनी पड़ती थी। यहाँ पर भी फ्रूट्स हैं, लेकिन ये फ्रूट फर्क है। ये वो सेब की तरह के, ये वो इस तरह से फ्रूट नहीं है।
یہ فروٹ فرق ہے, یہ بڑے قیمتی فروٹ ہے. اس کے لیے, اس کو خریدنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں پے کرنی پڑیں گی. وہ چیزیں ہماری نفرت ہے, ہمیں وہ پے کرنی پڑے گی. وہ خداوند کے قدموں میں لا کے رکھنی ہوگی. ہماری بغاوتیں ہیں وہ خداوند کے قدموں میں لا کے رکھنی ہوگی. ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ خداوند کے قدموں میں لا کے رکھنی ہوگی. ہماری نیگیٹیوٹی ہے خدا کے قدموں میں لا کے رکھنی ہوگی. ایسے ہی جس طرح ہم اس فروٹ والے سے, اس شاپ کیپر کے پاس اپنے پیسے رکھتے ہیں, بڑی پرسنل چیز ہوتی ہے پیسے, جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں. اگر ہم پہلے اپنے جو ہے وہ اپنے اوپر فخر کرتے رہے ہیں, وہ اپنی خود ہی خداوند کے قدموں میں لا کر رکھیں, اپنی خود ہی کا انکار کر دیں, پھر محبت آئے گی. ہاں جی پڑھیں جی, روح القدس کا پھل. مگر روح کا پھل محبت, خوشی, خوشی بھی دیکھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ خوش نہیں رہیں گے اسپرچولی, اور اسپرچولی خوشی کی یہ بات ہو رہی ہے, یہ جسمانی خوشی کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو, ایسا والا سسٹم نہیں ہے. یہ جھوٹی ہنسی ہے, جھوٹا سسٹم ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ روح کی خوشی ہے. پتہ نا یہ کتاب ہے گیتوں والی, یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے روح کی خوشی. میرے خیال میں موجود نہیں ہے امین بھائی. روح کی خوشی, ہمارے اندر روح کی خوشی ہوتی ہے. بائبل روح کی خوشی کو کنسیڈر کرتے ہیں. دنیا سے تو ہم خوش ہو ہی نہیں سکتے, نہ دنیا ہم سے خوش ہو سکتی ہے. یسوع مسیح سے دنیا خوش ہوئی کبھی نہیں ہوئی, نہ ہی ہم سے ہو سکتی. یسوع مسیح نے اس کا ایک بہترین حل بتایا. یسوع مسیح نے کہا دنیا مجھ سے عداوت رکھتی ہے اس لیے کہ میں دنیا کا نہیں, دنیا تم سے بھی عداوت رکھے گی اس لیے کہ تم بھی دنیا کے نہیں, تم بھی آسمان کے. خداوند کا کلام تو صاف صاف فرماتا ہے. یہ روح کی خوشی کی بات ہو رہی ہے. روح کا پھل محبت, خوشی, آگے کیا ہے؟ اطمینان, اطمینان. وہی باتیں جو ہم نے پیچھے کی ہیں. آپ کے اندر خوشی ہے, اطمینان ہے, تو آپ کے اندر محبت ہے. میرے عزیزو, جس کے اندر اطمینان نہیں ہے, بار بار رسول خط کے ذریعے سے اینڈ پہ یہی کہتا ہے خداوند کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو, روح القدس کی رفاقت اور خدا کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو. اگر ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے, توبہ سے پہلے, خداوند کو قبول کرنے سے پہلے میرے اندر اطمینان نہیں تھا. میں بہت زیادہ اداس, میں بہت زیادہ نیگیٹو رہتا تھا, میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرا ہوا رہتا تھا, بہت زیادہ کبھی بہت دلیر رہتا تھا. میرے اندر جو ہے وہ مساوات نہیں تھی, میرے اندر جو ہے وہ میانہ روی نہیں تھی, میرے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا انبیلنسنگ چل رہی تھی لائف میں. لیکن سمجھ نہیں رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے. پیسے بھی آتے ہیں, کماتے بھی ہیں, نہ گھر کچھ کیا جاتا ہے, نہ کوئی حالات درست ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے وہ. لیکن جیسے میں نے خداوند کو قبول کیا, میرے اندر ایک ایسا اطمینان آ گیا, میں نے محسوس کیا کہ اس میں بہت زیادہ رونق ہے, اس میں بہت زیادہ خوشی ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گہرائی ہے. اس کے اندر تو جو بڑا اطمینان ہے, اور یہ خداوند کو قبول کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ویڈیو کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, خداوند کا اطمینان خداوند کو قبول کیے بغیر نہیں آ سکتا. خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیے بغیر یہ اطمینان نہیں آ سکتا. اطمینان لینا ہے تو خداوند کے تابع ہو جائیں, پھر آپ کے اوپر اطمینان جو ہے وہ نازل ہوگا, اور روح القدس نازل ہوگا, آپ کا دل تقویت سے بھر جائے گا. میرے یسوع آگے پڑھیے کیا لکھا ہے. تحمل, مہربانی, نیکی, تحمل, مہربانی, نیکی. نیکی کرنا تو ایسے چھوڑ گئی ہے دنیا, کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہو گیا ہے. ہر ایک شخص اپنی ڈگر پر ہے, اپنے ٹریک کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اپنے ٹریک کو چھوڑ کر کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا. نیکی جو چھوڑ دی ہے نا ہم نے, اگر کرتے ہیں تو دکھاوے کی کرتے ہیں. 15 لوگوں کو بلا کر ہم کہتے ہیں ایک پانی کا کولر ہے, اس میں سے سارے پیئیں گے وغیرہ وغیرہ, تاکہ میرے نام کو جلال ملے. مجھے لوگ کہیں واہ واہ یار یہ بڑا نیک آدمی ہے. ہماری نیکی آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. آگے پڑھے کیا لکھا ہے. ایمانداری, ایمانداری کی خیر مسیحی چھوڑتے جا رہے ہیں. سوری ٹو سے, پاکستان میں کبھی یہ بول بالا تھا کہ مسیحی بڑے ایماندار ہوتے ہیں. آج کل سننے میں آتا ہے اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے, اس نے ہماری چوری کر لی ہے, اس نے اب قسم بھی کھا لی ہے. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا, گزشتہ دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, سالوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اب ہوتا ہے, اب کمی آ چکی ہے. حلیمی میں, ایمانداری میں بھی کمی آ چکی ہے. آگے بڑھیں جی. حلم, پرہیزگاری, حلم اور پرہیزگاری ہے. ہاں جی, حلم, حلیمی جو ہے وہ اس کے مطابق لفظ ہے, اسی کا ہماری لفظ ہے. حلیمی یعنی برداشت, حلیمی یعنی صبر کر لینا, کسی سے رنج نہ کرنا, کسی سے بدلہ نہ لینا. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی اسپرچل کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ معافی بھی ہے. اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ جب تک معافی نہیں ہوتی وہ قرضہ
جو معافی نہ دینے کا ہے وہ زور پکڑتا رہتا ہے، زور پکڑتا رہتا ہے اور ایک دن آ کر بلاسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے معاف نہیں کیا ہوتا، اس بات کا ازالہ نہیں کیا ہوتا، جنگ کا بارود ہمارے اندر جمع ہوتا رہتا ہے اور کسی دن اس کے اوپر بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس سے یا اس کا نقصان ہوتا ہے یا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے معافی لازمی ہے، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں، یہ بڑی بات ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو میرے عزیزوں ہمارے اندر یسوع مسیح جاتے جاتے معاف کر کے گئے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یسوع مسیح کو بے شک ان پر غصہ تھا، غصہ تو آتا ہی ہے۔ یسوع مسیح نے آپ کلوری کا سارا واقعہ دیکھیں، سین دیکھیں، یسوع مسیح کو بارہا ان پر غصہ بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی یسوع مسیح نے غصہ کیا مگر گناہ نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے جاتے جاتے اس سارے معاملے کو کلیئرفائی کر دیا اور پھر خود ہی معاف نہیں کیا، خود تو یسوع مسیح نے دل میں معاف کر دیا۔ یسوع مسیح کے باپ کو بھی کہتے ہیں، باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ سوچا کرے، جانا کرے، اگر کسی کو معاف کرنا ہے یہ سمجھ کر معاف کر دے، یار یہ جانتے ہی نہیں کیا کرنا، میرا دل کتنا محبت سے بھرا اس کے لیے، یار یہ جانتے ہیں اس کو معاف ہی کر دے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی اسپرچل امیونٹی کو بڑھا دے گا۔ میرے عزیزو، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، ان باتوں کو امپلیمنٹ کریں، آپ کی زندگی روز روشن کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی۔ میں مایوس ہوتا ہوں، ضرور ہوتا ہوں، 2-3 دن کے لیے بھی ہو جاتا ہوں، لیکن پھر خداوند کا کلام میرے اندر ایسی تسلی بھر دیتا ہے، میں پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہوں، دوبارہ سے میں پھر صحت مند ہو جاتا ہوں، اسپرچلی طور پر، جسمانی طور پر سمجھے یا نہ سمجھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں پھر بھی روحانی طور پر پھر صحت مند ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے، تیرا کلام موجود ہے، کیونکہ جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ اندر اطمینان آ جائے۔ خدا کے کلام میں تسلی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آخری حوالہ پڑھ کے میں وائنڈ اپ کروں گا، یرمیہ کا صحیفہ نکالیں، 20ویں باب کی 8ویں آیت کو ذرا پڑھیں، 20ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں۔ ہاں جی، کلام کی بات ہے، کلام کی گندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ سوری ٹو سے، ہمارے اندر اگر بدلہ ہے یہ گندگی ہے، ہمارے اندر اگر بغاوت ہے یہ گندگی ہے، ہمارے اندر اگر ریبلنس ہے یہ گندگی ہے، ہمارے اندر اگر بغاوتیں ہیں یہ گندگی ہے، ہمارے اندر اگر گالی گلوچ ہے یہ گندگی ہے، ہمارے اندر کسی بھی ایسی نیگیٹو چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر خداوند کا کلام ہے تو دوبارہ پڑھیے، کیا لکھا بیٹا؟ کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، ہاں جی، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا۔ ہاں جی، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بات کرتا ہے نبی؟ یہ کیا بات کرتا ہے؟ دن بھر خدا کا کلام میری ہنسی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں بھی لوگ ہنسی کا سبب سمجھیں گے جب ہم کہیں گے نا ہاں جی خداوند کا اطمینان ہمارے اندر ہوگا، ہم کہیں گے نا یار کوئی بات نہیں یار، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ 2 بہنیں پاس آ گئی چلو ہم کہتے ہیں تو ڈر نہیں ہو دیکھو تو بہن میں تیرے نال ہنسی کا ہو یار، یہ تو اتنی بزدل اس نے اس کو کچھ کیا ہی نہیں، ہنسی کا سبب۔ نبی معاف کرتے تھے، یسوع مسیح معاف کرتے تھے، بھلے لوگ اس کو کمزور کہیں، بھلے لوگ اس کے اوپر ہنسے، اس کا تبصرہ کریں، اور یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں بنا۔ کہتے نہیں کہ سلیب سے نیچے گزرتے اور اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہنے والے نیچے اترا۔ نبی یہ بات کرتا ہے تیرے کلام کے سبب سے میرا تبصرہ ہوتا ہے، ہنسی ہوتی ہے میری۔ آگے بڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، کلام کا میں اگر ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، ہاں جی، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، ہاللیلویا، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ خدا کا کلام ہماری ہڈیوں میں پوشیدہ ہونا چاہیے، لیکن پوشیدہ کیسے ہوگا؟ جب ہم دوسری چیزوں کو نکال کے خدا کے کلام کو جگہ دیں گے۔ اور پھر دل پتہ ہے نا ایسی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ پورے بدن کی جو ہے وہ وینز کنیکٹڈ ہے، اور پھر اس سے دل پمپ کرتا ہے، پھر پورے بدن میں جو ہے وہ ہمارا سارا سرکولیشن سسٹم بنتا ہے۔ اگر کلام ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو ہمارے پورے بدن میں کلام سرایت کر جائے گا، ہڈیوں تک پہنچ جائے گا۔ اور خدا کا کلام میں یہی لکھا ہے، خدا کا بندہ یرمیہ اپنے صحیفے میں بیان کرتا ہے، تیرا کلام میرے ہڈیوں کے اندر سٹور ہے۔ ارے میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا، مگر یہ آگ کی مانند ہے، میں اس کو سنانے سے باز نہیں آؤں گا، پھر میرے اندر سے کلام ہی نکلے گا۔ میرا اندر مضبوط ہے کلام کی طرح، میرا اندر مضبوط ہے۔ آپ کو پتا ہے ابلیس آپ کو کہتا ہے بدن کو بڑھا۔ ایک واقعہ یاد کریں، جب اس نے ہوا سے کہا تھا، کہتا تم اس پھل کو کھاؤ گے تو مرو گے نہیں بلکہ
जिंदा रहोगे, बल्कि जिंदा ही रहोगे। आज भी हम इस तरह से जिस्मानी सेहत को पकड़ते हैं, जिस्मानी सेहत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते हैं, जैसे हमने जिंदा ही रहना है, हमने अब तक ही जिंदा रहना है। अरे ये इब्लीस की सलाह है, बदली तौर पर हम कभी भी अब तक जिंदा नहीं रह सकते। हम जिंदा रहेंगे रूहानी तौर पर, जलाली तौर पर, और वो जिंदगी देता है खुदा का कलाम। वो हमें वो ये दुनिया की चीजें जिंदा नहीं रख सकती। अकल कलाम में वाज़ेह लिखा है, अगर कुव्वत हो तो 80 साल, उसके बाद इंसान मर जाएगा। जितना मर्जी बड़ा बादशाह हो, जितना मर्जी बड़ा जो है वो स्कॉलर हो, वो खुदा के कलाम के वसीला से अब तक जिंदा रह सकता है। और खुदा का कलाम हमेशा जिंदगी बख्शता है। ज़बूर में इसलिए कहता है खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है, वो मेरी नाफ की सेहत है। हालेलुया, ऐसे लिखा है, मेरी नाफ की सेहत है खुदा का कलाम। और फिर ये भी कहता है, जब मेरा दिल फिक्रों से दब जाता है तो खुदावंद तेरा कलाम मुझे तसल्ली बख्शता है। आप ये वाला इंसान की किताबें पढ़ लें, जो ये समझते हैं मेरा फ्रिज बहुत भरा हुआ है, जो ये समझते हैं मेरे घर में बहुत खुराक है, जो बंदा अपने दिल पे हाथ रख के कहता था जिसमें छोटी कोठियां ढा दी और फिर अनाज जमा कर लिया, और फिर बड़ी कोठियां बना दी, फिर सारा अनाज जमा करके उसके अंदर रख दिया, और एक दिन शाम को अपने दिल पे हाथ रख के अपनी खुराक की तरफ देखकर कह रहा है, ऐ मेरी जान खा पी, क्योंकि तेरी जिंदगी के लिए, सारी जिंदगी के लिए, तेरे खाने के लिए बहुत सा अनाज पड़ा हुआ है। लिखा है खुदा ने सुनसी फरमाते अपनी जुबान मुबारका से, उसी वक्त खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, उसने कहा, ऐ कम एतकाद, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। ये क्यों कहा? क्या खुराक जमा करना बुरी बात है? असल में वो खुदावंद की तरफ देखकर ये बात नहीं कर रहा था कि खुदावंद तू सलामत है। अयूब की तरह उसने हवाला कोड नहीं किया कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। उसने अपनी खुराक की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बहुत दुनिया की, बहुत जिंदगी के लिए इम्यूनिटी पड़ी हुई है, मैं इसको खाऊंगा, फिर सेहत हासिल कर लूंगा। इसी वक्त खुदावंद का कलाम नाज़िल हुआ, उसका फरिश्ता आया, उसने कहा, कमत का आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले, अपनी जान ही का नुकसान करे, तो उसको क्या फायदा है? इंसान की किताब निकालें, आखिरी वाला है, तो ये समझते हैं मेरे घर में बहुत कुछ है, 15वें वापस 17 तो पढ़ के मैं माइनअप करूंगा, इससे आप खुद ही जान लेंगे कि मामला क्या है। जी, मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात। बात फिर वही आ गई है, बात फिर वही आई आ गई है। रूह के फल में सबसे पहली बात क्या थी? मोहब्बत, खुशी। हाँ जी, इमसाल का मुसन्निफ क्या कहता है? मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात, जरा सा, थोड़ा सा, आधी आधी रोटी खा लिए यार, कोई बात नहीं, मिल के खा लिए यार, कोई बात नहीं। मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात भी क्या है? अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। आप, मैं गलत तो नहीं कह रहा था जी बातें। उधर बैल है और इधर साग पात है। उधर इम्यूनिटी जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा है, इधर जो है वो रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा। हालेलुया, क्योंकि रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। देखिए मेरी तरफ, रूह का फल क्या है? मोहब्बत है। इधर मोहब्बत है छोटे से घर में साग पात के साथ, और उधर नफरत है और बहुत बड़ा बैल है। जीता कौन? खुदा के कलाम के साथ। मोहब्बत वाला घर बेहतर है। अरे बेहतर है। अगर हमारे घरानों में, हमारे अंदर, हमारी कलीसियाओं में मोहब्बत नहीं होगी तो हमारा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम जीरो है, जीरो है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने अपने जिस्मानी इम्यूनिटी सिस्टम को ही बढ़ाते रहना है, तो जिस तरह कोरोना वायरस आया, हमने बदन को तो बचा लिया, इसी तरह स्पिरिचुअल कोरोना वायरस भी आ सकता है। अगर हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी नहीं होगी, हमारी कुव्वत मुदाफ़त रूहानी तौर पर दुरुस्त नहीं होगी, रूहानी तौर पर सेहतमंद नहीं होगी, तो कभी हमारे ईमान के ऊपर भी, रूह के ऊपर भी हमला हो सकता है। और फिर बड़ा क्या होता है? मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले देखे हैं, रूह जो है वो उनकी पोजेस है, बदलू में उनको तंग करती है। फिर क्या मामला होता है? क्या पैसा जो है वो बहुत ज्यादा रूह को निकाल सकता है? बदलू को निकाल सकता है? कभी भी नहीं। क्या बहुत ज्यादा रुपया पैसा जादू को खारिज कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। करेगा तो खुदा का जिंदा कलाम, इसके वसीला से अपनी कम्युनिटी को, यानी स्पिरिचुअल कम्युनिटी को बढ़ाएं। जब स्पिरिचुअल कम्युनिटी और आपकी रूहानी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाएगी, आपकी जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। खुदा आपको आपके कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देगा।